السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل عرفان رمضان۔ اسلامی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے۔ چلتے ہیں اپنے ویڈیو کی جانب۔ عورت غسل کے بارے میں جب ایام حیض اس کے مکمل ہو جائے، اب اس کی عادت ہے 7 دن 8 دن 10 دن 4 دن، جب وہ دن مکمل ہو جائیں، تسلی ہو جائے کہ خون بند ہو گیا ہے، اور اس کے لیے یہ طریقہ ہے کہ وہ کپاس اپنے بدن میں رکھ کے چیک کرے کہ اس پہ کوئی داغ تو نہیں لگتا ہے۔ اگر تسلی ہو جائے تو پھر وہ باقاعدہ پہلے اپنے سارے نیچے بدن کو دھوئے گی، پھر اس کے بعد وضو کی طرح وضو کرے گی، پھر اس کے بعد غسل کرے گی، اور بالوں کے جڑوں میں پانی پہنچے گا۔ اگر ایک بال بھی خشک رہ گیا تو غسل نہیں ہوگا۔ اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہمیشہ اس طرح پھرواتے تھے۔ تو کسی ساتھی نے ایک دن حجت کر کے پوچھ لیا کہ حضرت کیا وجہ ہے، آپ کے بال اچھے نہیں تھے؟ انہوں نے فرمایا میرے بال تو بڑے خوبصورت ہیں، لیکن میں نے جب حدیث سنی کہ تحت کل شعرۃ جنابۃ، ہر بال کے نیچے جنابت ہوتی ہے، میں ڈر گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں غسل کروں اور پانی نہ پہنچے، تو اس لیے بہتر ہے میں منڈا ڈالتا ہوں، فیشن کرنے سے پہلے وضو تو صحیح ہو، نماز تو صحیح ہو۔ تو اس لیے عورت کو بھی پوری طرح پھر بال نہیں کرنے، بالکل سارے بال پوری طرح دھونے ہوں گے، جوڑے شوڑے جو باندھے ہوئے وہ بھی کھولنے ہوں گے۔ آج کل تو ایک نیا فیشن آ گیا، وہ یہ ہے کہ عورتیں یہ کرتی ہیں جی کہ انہوں نے پلاسٹک کور بنائے ہوئے ہیں، وہ بالوں پہ چڑھا لیتی ہیں، باقی بدن پہ پانی بہا دیتی ہیں، بال اندر بند رہتے ہیں، ان پہ پانی نہیں پڑتا، کیونکہ انہوں نے بیوٹی پارلر سے پیسے خرچ کر کے بالوں کی کٹنگ اور بالوں کی سٹائل بنائے ہوئے ہوتے ہیں۔ اگر وہ دھو ڈالے تو وہ سٹائل تو گم ہو گیا، لیکن غسل نہیں ہوگا، ہمیشہ حرام میں رہے گی، نہ نماز ہوگی نہ روزہ ہوگا، اور جنابت کی حالت میں رہے گی۔ میری بیٹی پہلے مسلمان عورتیں تو وہ تھی جنہوں نے اپنے بچوں کو بغیر وضو کیے کبھی دودھ بھی نہیں پلایا، بغیر وضو کیے کبھی کھانا بھی نہیں پکایا۔ اس گھر میں برکت تھی، انہی گھروں میں لوگ پیدا ہوئے جو عالم بنے، جو مجتہد بنے، جو بڑے بڑے ولی پیدا ہوئے۔ اب یہ ہے کہ آپ نے اپنے بچوں کو سلانے کے لیے فلمی گانے سنانے ہیں تو وہ بھی ایکٹر بنیں گے، کریکٹر بنیں گے، عالم تو نہیں بنیں گے۔ اب آپ کی مرضی ہے جو بناؤ۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ ٹھیک ہے، کسی بہن نے فرمایا کہ غسل حیض کا طریقہ کیا ہے، اور اس کے لیے کیا الگ پانی ہوتا ہے اور پھر دوسرے غسل کے لیے علیحدہ پانی ہوتا ہے؟ ہم نے سنا ایسا ہی ہے۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ الگ الگ پانی کوئی نہیں ہوتا، آپ اسی ایک پانی سے غسل حیض کر سکتی ہیں، اسی کو پھر آپ آگے غسل جنابت کے لیے استعمال کر سکتی ہیں، بلکہ جب آپ ایک ہی غسل کرتی ہیں اس سے غسل حیض بھی ہو جاتا ہے، غسل جنابت بھی ہو جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ حیض کی نیت سے الگ پانی استعمال کریں پھر باقاعدہ غسل جنابت کی نیت سے دوسرا پانی استعمال کریں، ایک ہی پانی آپ استعمال کر سکتی ہیں۔ اور اس کا طریقہ بالکل وہی ہے جیسے جنبی شخص کے لیے ہوتا ہے کہ سر سے لے کر پاؤں تک پورے بدن پر کم از کم ایک بار پانی کا بہانا، کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا، غرغرہ کریں، یہ بھی بہتر ہے تاکہ حلق تک پانی اچھی طرح پہنچ جائے، بس آپ کا غسل ہو جائے گا۔ جہاں جہاں احتیاطیں ہیں کہ آپ یہ سمجھیں کہ وہاں پر بغیر احتیاط کے پانی بہے گا نہیں، وہاں احتیاط کے ساتھ بہائیں۔ جس سے بال ہیں عورتوں کے بڑے ہوتے ہیں تو گدی اور بال کی جو جگہ ہے اس پہ ہو سکتا ہے کہ اوپر سے پانی بہہ جائے اور جگہ خشک رہ جائے۔ اسی طرح عام سب کے بغل کے جیسے ہوتے ہیں، گھٹنوں کے نیچے کا حصہ ہوتا ہے، اس کو اچھی طریقے سے دھونا چاہیے، اور باقاعدہ باقی مقامات ہیں جو عورتوں کے خاص طور پر انہیں احتیاط کرنی چاہیے۔ باقی اس میں یہ فقہاء نے ضرور فرمایا کہ جب عورت حیض کا غسل کرے تو اپنے مقام ستر کو اچھی طرح دھوئے اور کوشش کرے کہ جہاں تک وہ مبالغہ کر سکتی ہے وہاں تک پانی پہنچائے، اور فراغت کے بعد مقام ستر پر خوشبو کا استعمال یہ بھی سنت ہے، مستحب ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ایک صحابیہ کو تلقین فرمائی تو وہ استعمال کرنا چاہیے۔ باقی یہ کہ وہ عام طریقے سے غسل ہوتا ہے۔ کالر غسل میں نہیں کرنا چاہیے، تھوڑی سی باتیں ہم سیکھ لیتے ہیں اس میں۔ وہ کیا کیا ہے کہ پانی کا زیادہ استعمال کرنا غسل میں درست نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے، آپ نے، میں نے اس سے پہلے بات رکھی تھی آپ کے سامنے کہ آپ نے ایک سا کا معنی ہوتا ہے 2500 گرام پانی کے اندر، جو کہ لیٹر میں کنورٹ کیا تو ہارڈلی 3.5 لیٹر، 3.5 لیٹر یا 4 لیٹر ہوگا، کہ تو گرام کو جب لیٹر میں کرتے ہیں تو اس کی کوانٹٹی آدھی یا اس سے زیادہ بڑھ جاتی ہے، ہاف ہو جاتی ہے۔
تو 1 سا پانی میں مطلب 2.5 کلو پانی، اب کلو مطلب لیٹر زیادہ ہوں گا، 3.5 یا 4 لیٹر پانی میں آپ غسل کرتے ہیں، تو کم پانی کیجیے۔ یہ اچھی بات نہیں ہے کہ آپ بہت پانی استعمال کریں۔ رہا مسئلہ کہ پانی ہی زیادہ اور ویسے ہی جا رہا ہے تو استعمال کرنے میں کوئی، جیسا کہ گھر میں پانی زیادہ ہے، آپ موٹر سے نکال رہے ہیں اور صاف ہے تو نہا بھی لو، کیا ہے اس میں؟ اب ظاہر سی بات ہے 1000 لیٹر میں نہا رہے ہیں آپ، ٹھیک ہے، تو یہ ایک الگ چیز ہے، لیکن عمومی اعتبار سے کم پانی میں، اس لیے کہ شریعت نے کسی بھی کام میں اسراف کو پسند نہیں کیا۔ دوسری چیز جو ہے، جو آپ یاد رکھیں گے، ایسی جگہ بیٹھ کر نہانا ہے جہاں گندگی ہو، اندیشہ ہو کہ نہانے سے پانی وہ اندر جا کر الٹا آنکھ پہ آ جائے گا، غلاظت ہو، تو ایسی جگہ بالکل نہائے نا، ٹھیک ہے، احتیاط کریں وہاں۔ اگر ایسی جگہ مجبوری ہے تو اونچی جگہ بیٹھے تاکہ وہ چھینٹے اگر اڑے تو آنکھ تک نہ پہنچے۔ سمجھ لیجیے آپ کسی حمام میں چلے گئے، ایسا ہوتا ہے کبھی کامن ٹوائلٹ سے، کامن حمام سے، اور اندر پورا پانی بھرا ہوا ہے، پہلے سے موہری بند ہے، چوکپ ہے، اب صاف بھی نہیں کر سکتے اور نہانا بھی ضروری ہے، تو ایک اونچی چیز سے بیٹھ کے نہا لیجیے۔ ہے تو آس پاس گندگی لیکن اتنا اونچا ہوئیے کہ اس کا پانی کے چھینٹے آپ کی آنکھ پر نہ آئے۔ ایسا ہاسٹلس میں جنرلی ہوتا ہے۔ یا بارش ہو گئی آپ کے علاقے میں، اب کیا کرتے، بارش چالو ہے، نالا فل ہو گیا تو اندر ڈرینیج فل ہو جاتے ہیں، پانی واپس نہیں جاتا ہے، بھرا ہوا رہتا ہے۔ اب کیا کریں گے، غسل بھی واجب ہے، نماز کا وقت بھی ہو رہا ہے، تو پھر اونچی جگہ بیٹھ جائیے، لیکن کوشش کریں کہ صاف جگہ نہ ہے جہاں گندگی غلاظت آپ کے اوپر نہ اڑے۔ تیسری چیز جو ہے سامنے جو یاد رکھیں گے وہ یہ ہے کہ کسی دیوار کی آڑ میں اور سطر کو چھپا کرنا ہے، کھلے میں نہانا درست نہیں، یاد رکھیں۔ اگر کھلا نہا رہے مجبوری ہے تو سطر پورا ڈھکا ہوا اور پھر نہا سکتے، جیسا کہ مرد ہے کھلے میں نہانا جگہ نہیں ہے تو سطر پورا ڈھک لے، پہلے تولیہ باندھ لے، برموڈا لمبی چڈی ہو سکتی ہے جس کو برموڈا بولتے ہیں عام زبان میں، کچھ بھی ہو سکتا ہے، بہرحال جو کپڑا آپ کی سطر، اور مرد کا سطر اس کے ناف سے لے کر اس کا گھٹنے تک ہے، یاد رکھیں، تو اتنا ڈھک جائے تو وہ بھی کرے، لیکن بہتر ہے دیوار کی آڑ میں جائے اور شرمگاہ ڈھک کر بہرحال نہائیں، یہ بھی زیادہ بہتر ہے۔ بہرحال یہ حیا کے تقاضوں میں ہے بہرحال، لیکن کوئی واجب اور ضروری نہیں، یاد رکھیں، ورنہ بہت سے لوگ بولتے ہیں میرے پاس کچھ نہیں تو کیا کروں۔ نہا سکتے آپ ننگی ہو کر بھی، لیکن بہتر ہے کہ آپ کچھ پہن لیں، شرمگاہ کو ڈھک لیں بہرحال۔ اور اگر کھلے میں نہا رہے ہیں تو سطر چھپنا ضروری ہے، صرف شرمگاہ نہیں، سطر، پورا سطر، ٹھیک ہے، پورا سطر اس میں ڈھکنا ضروری۔ اور اگر اکیلے میں نہا رہے ہیں تو صرف شرمگاہ بھی ڈھک جائے تو کافی ہے۔ سطر جو ناف سے لے کر گھٹنے تک ہوتا ہے یہ سطر خفیفہ کہلاتا ہے، اور جو شرمگاہ کا اگلا اور پچھلا حصہ ہوتا ہے وہ سطر غلیظہ کہلاتا ہے، یاد رکھیں۔ تو اگر لوگ دیکھنے کا اندیشہ ہو تو سطر خفیفہ پورا سطر ڈھکے، اور اکیلے نہا رہے تو سطر غلیظہ کم از کم اگلا اور پچھلا حصہ ڈھکا رہے، یاد رکھیں، ٹھیک ہے، مطلب اگلا اور پچھلا، اور باقی آپ ران وان تو کھلی رہ سکتی چونکہ آپ اندر نہ رہے حمام میں، کوئی دیکھنے والا نہیں، مجبوری ہے کچھ بھی نہیں کپڑا تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ بغیر اس کے بھی، ورنہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو تولیہ سکھانے کو آنکھ دیا جاتا ہے اسی کو باندھ کے نہا لیتے، پھر بولتے اور تولیہ دو، گھر والے کے پاس اور ٹاول نہیں رہتا، وہ بولتا بابا ویسے ہی نہا لینا تھا، آپ نے پہلے بولنا چاہیے تھا، نہیں تو ہم کو کہ آپ کو ڈبل ٹاول لگتا ہے نا۔ تو ویسا مطلب حالات ماحول کے اعتبار سے چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن بہتر ہے کہ آپ اس کو ڈھک لیں، ٹھیک ہے، یہ ایک اچھی باتوں میں سے ہے، ٹھیک ہے، اور اچھا ہے یہ، اور بہت سارے صحابہ کے تعلق سے آتا ہے اور آپ کے تعلق سے کہ آپ ڈھکا کرتے تھے، سطر کو سیدھا کھلا نہیں کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے ٹھہرے ہوئے پانی کے تعلق سے یاد رکھیے کہ آپ وسلم فرمایا کہ ٹھہرے ہوئے پانی کے اندر جو ہے اگر جنابت کی حالت میں تو کوشش کرے کہ غلاظت کو باہر زائل کرے اور پھر ٹھہرے ہوئے پانی میں اترنے کی کوشش کرے، ٹھیک کہ جیسے جو میں نے کہا نا، غلاظت کو زائل کرنا، وہ باہر کر لے اور پھر ٹھہرے ہوئے پانی میں جائے، سیدھے جا کے اسی میں زائل کریں غلاظت تو ہو سکتا ہے اس کو بھی اور دوسروں کو بھی اس سے تکلیف، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال ان باتوں کو آپ یاد رکھیں گے۔ اب غسل کا طریقہ کیا ہوگا، آپ یہ کہتی ہیں اگر ہم بالٹی کے پانی سے نہا رہے ہوں یا بالٹی سے نہا رہے ہوں تو کوئی ایسا طریقہ بتائیں کہ وہ پانی ہم احتیاط سے استعمال کر لیں، مستعمل وغیرہ نہ ہو۔ پہلے سب دیکھنے والوں کو میں گزارش کر دیتا ہوں کہ دیکھیں پانی جو ہے وہ، یہ بہن نے کیوں پوچھا وہ میں سمجھا رہا ہوں کہ پانی بذات مطہر ہے۔ بذات کا مطلب کسی پاک کرنے کے سلسلے میں کسی اور چیز کا محتاج نہیں، مطہر مانے پاک کرنے والا، کیونکہ اللہ نے فرمایا وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، ہم نے آسمان سے پاک کرنے والے پانی کو نازل فرمایا۔ اس کا مطلب ہے پانی کے اندر پاک کرنے کا وصف موجود ہے، آپ نیت کریں نہ کریں، جیسے آگ میں جلانے کا وصف موجود ہے، نیت کریں نہ کریں، ہاتھ ڈالیں گے جلے گا ضرور۔ اگر آپ کہیں میں ہاتھ ڈال رہا ہوں، نیت یہ ہے کہ جلوں نہیں، پھر بھی جلیں گے آپ۔ جواب کمپلیٹ کرتا ہوں ایک مختصر سے بریک کے بعد۔ تو ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ پانی میں اللہ نے پاک کرنے والا وصف رکھا ہے، لہٰذا اگر بالٹی میں پانی ہے، آپ جیسے اس میں ہاتھ ڈالتے ہیں بغیر دھلا ہوا، بے وضو ہیں یا حالت جنابت میں ہاتھ ڈالتے ہیں اور یوں نکالیں گے، یہ پانی جو ہے وہ آپ کے اتنے حصے کو پاک کرے گا۔ پاک کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ہاتھ پر ایک نجاست تھی جو اس پانی میں مل گئی، یہ پانی مستعمل کہلاتا ہے۔
حالانکہ بے وضو شخص کے جسم پر کوئی ظاہری نجاست نہیں ہوتی، لیکن شریعت نے کہا ہے کہ نجاست ہے، تبھی تو ہم بے وضو نماز نہیں پڑھ سکتے۔ پہلے اس نجاست کو وضو کے ذریعے دور کرو۔ ایسی نجاست جو نظر نہیں آتی اس کو نجاست حکمیہ کہتے ہیں۔ اس کا مطلب اگر بالٹی میں آپ نے ہاتھ ڈال دیا تو اتنے حصے کا وضو ہو گیا، یا اتنے حصے کی ناپاکی اتر کے پانی میں مل گئی، یہ مستعمل ہو گیا، اب اس سے آپ وضو یا غسل نہیں کر سکتے۔ یہ وہ بہن پوچھ رہی ہیں کہ ہم غسل کریں تو کس طرح کریں کہ پانی مستعمل نہ ہو، استعمال شدہ نہ ہو۔ اب اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ پہلے اتنے ہاتھ دونوں علیحدہ دھو لیں، تاکہ اگر بالٹی میں ڈبہ وغیرہ ہے اپنا ہاتھ ڈالیں تو پانی ناپاک نہ ہو، مستعمل نہ ہو، پھر وہ ڈبہ نکال کے آپ احتیاط سے نہائیں۔ ہاں یہ ضرور ہے جب آپ نہا رہے ہیں اور کچھ چھینٹیں فرض کر لیں آپ کے بدن کی اس پانی میں چلی گئیں، تو جو آپ کے بدن سے گر رہا تھا یہ مستعمل پانی تھا کیونکہ نجاست حکمیہ لے کر گر رہا ہے، جو بالٹی میں پانی ہے وہ غیر مستعمل ہے، اور اصول یہ ہوتا ہے کہ مستعمل اور غیر مستعمل آپس میں مل جائیں، جس کی مقدار زیادہ ہوگی حکم اسی کا ہوگا۔ اس کا مطلب ہے نہاتے ہوئے چند چھینٹیں پانی میں چلی بھی گئیں تو بالٹی میں غیر مستعمل کی مقدار چونکہ زیادہ ہے، اس لیے وہ سب کا سب نہانے کے قابل ہی رہے گا، آپ کی ایک آدھ چھینٹ جانے سے پانی ناپاک یعنی مستعمل نہیں ہوگا۔ جو غسل کے سلسلے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، آپ کو بتایا تھا کہ جب انسان حالت جنابت میں ہوتا ہے تو کلی کیے بغیر ذکر الہی کرنا مکروہ ہوتا ہے، لیکن یہ ایسا مکروہ نہیں ہے کہ اس میں انسان گناہگار ہو، بہتر ہے کہ کلی کر لی جائے۔ چنانچہ جب آپ باتھ روم میں داخل ہوں تو پہلے کلی کر لیں باہر ہی، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پہلے باتھ روم میں داخل ہوتے ہوئے الٹا قدم رکھیے۔ داخل ہو جانے کے بعد آپ کو بتایا کہ اس کے بعد کوئی کلام نہیں کرنا ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ غسل کا تعلق کلمہ پاک پڑھنے سے ہے، پہلا کلمہ پڑھیں گے تو پاک ہوں گے ورنہ نہیں، یہ بالکل جہالت بھرا خیال ہے۔ باتھ روم میں جانے کے بعد اگر کپڑے پہنے ہوئے ہیں تب بھی ذکر الہی ممنوع ہے کیونکہ وہ مقام مناسب نہیں ہے، اور کپڑے اتارے ہوئے ہوں تو دو قباحتیں ہو گئیں، ایک تو مقام غیر مناسب ہے ذکر الہی کے لیے، اور دوسرا ستر کھلے ہونے کی حالت میں کلام بلا ضرورت کرنا مکروہ ہوتا ہے۔ تو واش روم میں داخل ہونے کے بعد پھر کوئی ذکر نہیں کریں گے۔ کپڑے اتارنے کے بعد آپ کو بتایا تھا کہ احتیاط کریں کہ کعبۃ اللہ کی طرف نہ رخ ہو نہ پیٹھ ہو، یہی مستحب افضل ہے۔ پیٹھ کرنا، رخ کرنا یہ مکروہ ہوتا ہے، اس لیے ایسے رخ کھڑے ہوں کہ نہ آپ کی پشت کعبۃ اللہ کی جانب ہو نہ آپ کا رخ کعبۃ اللہ کی جانب ہو، ادب اور احترام اسی میں ہے۔ اس کے بعد نیت کریں گے۔ نیت دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں۔ آپ زبان سے کچھ بھی نہیں کہیں گے، بس دل میں ارادہ کر لیں کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر غسل کر رہا ہوں، یا نماز کے قابل ہونے کے لیے غسل کر رہا ہوں، یا جنابت کو اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل پیرا ہوتے ہوئے جنابت کو دور کرنے کے لیے غسل کر رہا ہوں۔ بس دل میں آپ یہ نیت کریں گے تو یہ نیت ہو جائے گی۔ اس کا فائدہ ہی ہوگا کہ اب آپ کا نہانا عبادت میں باقاعدہ شمار ہوگا اور آپ کو ثواب ملے گا۔ اور اگر کوئی بغیر طہارت حاصل کرنے کی نیت کے غسل کر لے گا، طہارت تو پھر بھی حاصل ہو جائے گی کیونکہ پانی اللہ تعالیٰ نے بنایا ہی ایسا ہے کہ ہم نیت کریں نہ کریں وہ ہماری نجاست کو بہا کر لے جائے گا، چاہے حقیقیہ نجاست ہو چاہے حکمیہ نجاست ہو۔ تو لہٰذا اگر کوئی بغیر نیت کے غسل کرے گا، غسل پھر بھی ہو جائے گا، جنابت پھر بھی دور ہو جائے گی، لیکن اسے ثواب نہیں ملے گا۔ تو حصول ثواب کے لیے نیت کرنا ضروری ہے۔ اس کے بعد اپنے دونوں ہاتھ پونچھوں تک دھوئیں گے۔ اس کے بعد اگر جسم پر کوئی نجاست وغیرہ لگی ہو اس کو دور کریں اور استنجا کی جگہوں کو دھوئیں۔ اس کے بعد نماز کی طرح کا مکمل وضو کر لیں، اور اس وضو کرنے کے اندر غسل کے پہلے دو فرائض بھی پورے ہو جائیں گے، ایک کلی کرنا اور دوسرا ناک میں پانی چڑھانا۔ اس میں آپ کو بتایا تھا کہ کلی کرنے میں غرغرہ بھی ہوگا، اور ناک میں پانی جب آپ چڑھائیں گے تو خالی یوں ٹچ نہیں کرنا ہے، بلکہ جو نرم ہڈی جہاں تک ہوتی ہے، یعنی سخت ہڈی ناک کی شروع ہوتی ہے، وہاں تک پانی کو سونگھ کر اوپر تھوڑا سا چڑھانا، یہ سنت کریمہ ہے، بلکہ یہ غسل کے اندر فرض ہے، وضو کے اندر سنت مؤکدہ ہوتا ہے۔ پہلے کال لیتے ہیں، پھر میں انشاءاللہ یہ طریقہ عرض کر کے پھر احتیاطوں کی طرف آتا ہوں۔ پہلے کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام مولانا صاحب، اللہ آپ کو زندگی دے اور سلامتی دے، آپ بہت اچھا پروگرام پیش کر رہے ہیں، میرا بہت پسند کا پروگرام ہے۔ میں نے یہ پوچھنا تھا کہ مطلب کہ جب نماز چکی ہے اور اس میں سجدہ پہلے اور نک بعد میں لگا ہے، تو اب اس کا میں کیا کروں؟ مطلب کہ کوئی کفارہ وغیرہ کچھ ہے؟ تھوڑا سمجھ میں نہیں آیا، ایک دفعہ دوبارہ کہیے گا تھوڑا سا۔
मतलब है कि जो नमाजें मैंने पढ़ी है ना, नमाजें? तो हाँ, उसमें कोई कमी रह जाती है ना। अच्छा। तो मतलब है कि कुछ अरसा पहले यानी सजदे में पहले माथा लगाया ना। सजदे में ये होता है कि पहले नाक लगाते हैं और सजदे की जगह और फिर माथा लगता है। ठीक है। तो अब जो कुछ हो चुका, मतलब पहले मेरा माथा लगे, बाद में मैंने नाक लगाया ना, अब तो मैं करती हूँ सही, मगर ये जो हो चुका है तो फिर उसके लिए मैं क्या किफारा अदा करूँ? ठीक है, मैं अर्ज करता हूँ। और मैं बिल्कुल अर्ज करता हूँ। तो पहले नियत करना, फिर दोनों हाथ पहुंचों तक धोना, फिर इस्तिंजे की जगह को धो लें, फिर नजासत को बदन से दूर करें, इसके बाद नमाज का सा वुजू कर लें। इसके बाद पूरे बदन पर एक बार तेल की तरह पानी को मल लें, फिर सीधी जानिब 3 बार पानी बहाएं, फिर उल्टी जानिब 3 बार पानी बहाएं। इसके बाद अपने सर और बकिया धड़ पर 3 बार पानी बहाएं, तो आपका गुस्ल मुकम्मल हो गया। और पानी बहाते हुए जिस्म को मलते जाना, ये भी सुन्नत करीमा होता है। तो ये है सुन्नत के मुताबिक गुस्ल। अगर कोई इसका लिहाज ना करे, मिसाल के तौर पे शावर खोला और बस डाल रहे हैं पानी, पूरा बदन अच्छी तरह पानी बहा लिया, गुस्ल अब भी हो जाएगा। लेकिन इस तरतीब से अगर गुस्ल करेंगे तो इंशाअल्लाह सुन्नत का सवाब भी मिलेगा कि हर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर अदा अपने अंदर अल्लाह तबारक व तआला की रिज़ा को पोशीदा रखे हुए है। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो कुछ तरीक़ा इल्हाम फरमाया, तरीक़ा सिखाया, वो सबसे बेहतरीन तरीक़ा है। तो अगर इस तरतीब को मलहूज रख सकें तो बहुत ही बेहतर है कि इसी तरतीब से आप गुस्ल फरमाएं। अब आएँ थोड़ी एहतियातों की तरफ। यहाँ तक तो मैं पिछले प्रोग्राम में भी अर्ज कर चुका था। एहतियातें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल्लाह ला यस्तही मिनल हक़, अल्लाह ताला हक़ बात को बयान करने से हया नहीं करते। तो गुस्ल के जो मसाइल हैं उनमें भी बाज़ दफ़ा कुछ ऐसी बातें आती हैं जो बज़ाहिर हया के ख़िलाफ़ हैं, लेकिन इल्म की एक बात है, सीखने और सिखाने में हया अगर करेंगे तो फिर ज़ाहिर है सारी ज़िंदगी जाहिल ही रहेगा इंसान। और गुस्ल के मसाइल सीखना इसलिए ज़रूरी है कि गुस्ल जब फ़र्ज़ होता है तो जब तक मुकम्मल गुस्ल ना हो आपकी नमाज अदा नहीं होती। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अलमाउ मिनल मा, हदीस है कि गुस्ल फ़र्ज़ होता है ख्वाहिश नफ्स के साथ जिस्म से मनी खारिज होने से। मर्द पे गुस्ल कब फ़र्ज़ होगा? जब उसके जिस्म से शहवत के साथ मनी खारिज हो। मनी बिल्कुल सफ़ेद रंग की चीज़ है। एक होती है मज़ी, शहवत पैदा होने से अगर किसी के मर्द या औरत के सिर्फ रुतूबत खारिज होना शुरू हो गई, उससे गुस्ल फ़र्ज़ नहीं होता। जब तक मुकम्मल शहवत पूरी नहीं हो जाती और मादा मनविया खारिज नहीं हो जाता, चाहे एहतलाम की सूरत में हो या किसी भी तरह से हो। मर्दों के साथ चूँकि ये बहुत ज़्यादा होता है, नाइट फॉल की सूरत में मर्दों पर गुस्ल की ये सूरत बहुत ज़्यादा फ़र्ज़ होती है। जैसे ही बुलूगत होती है तो एहतलाम शुरू हो जाता है, हफ्ते में 1 दफ़ा 2 दफ़ा 3 दफ़ा, बाज़ नौजवानों को रोज़ाना भी 2-2 दफ़ा होता है। जबकि ख़वातीन में ये वाले गुस्ल की सूरत बहुत ही कम होती है कि उनको नाइट फॉल हो या इस तरह से गुस्ल फ़र्ज़ हो। हज़ारों में किसी एक औरत के साथ ऐसा होता है। एक सूरत तो ये है गुस्ल फ़र्ज़ होने की। दूसरी सूरत क्या है कि जब इंसान अपनी ज़ौजा के साथ मिलाप करे और इंटरकोर्स हो जाए, चाहे उस सूरत में डिस्चार्ज दोनों में से कोई हो या ना हो, लेकिन दोनों पे गुस्ल फ़र्ज़ हो जाएगा, मर्द पे भी और औरत पे भी। ये तो मर्दों के गुस्ल के फ़र्ज़ होने का। मर्दों के गुस्ल में एक चीज़ ये भी है कि अगर आपने रात को नींद की और सुबह आप उठे और आपने कपड़ों पे निशान देखा, अब आपको ये पता नहीं चल रहा कि ये मनी का निशान है या मज़ी का है, तो भी आप पर गुस्ल करना फ़र्ज़ है। यही समझा जाएगा कि ये आप ख्वाब में डिस्चार्ज हुए। औरत पर जो गुस्ल फ़र्ज़ होता है एक और सूरत में होता है कि जब ख़वातीन को अय्याम आना बंद हो जाते हैं, हैज़ या निफास से जब पाक हो जाएं, तो भी उन पर गुस्ल फ़र्ज़ है। ये तो गुस्ल की फ़र्ज़ियत से मुताल्लिक़ अहकाम थे। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनमें गुस्ल सुन्नत है, फ़र्ज़ नहीं है। जुमा के दिन गुस्ल करना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ज़्यादा ताकीद की है। सुन्नत की 2 किस्में हैं, सुन्नत मुअक्कदा और सुन्नत गैर मुअक्कदा। मुअक्कदा वो होती हैं कि जिनको छोड़ने का अगर कोई मामूल बना ले तो गुनाह का ख़तरा है और ऐसा शख्स काबिल मलामत।
قابل ملامت ہے، اسے شریعت ملامت کرتی ہے، برا بھلا کہتی ہے. تو غسل سنت موقدہ ہے، ہفتے میں 1 مرتبہ، چاہے جمعے کے دن ہو یا کسی بھی دن ہو. جو مسلمان ہفتے میں 1 دفعہ بھی نہیں نہاتا، وہ کتنا ہی نیٹ کلین ہو، مگر شریعت کی نظر میں وہ قابل ملامت ہے، اسے تانے دینے چاہیے کہ شرم نہیں آتی، ہو مسلمان مگر رہتے ہو بھنگیوں اور چماروں کی طرح. ملامت تو اسی کو کہتے ہیں نا. اس کی دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح حدیث ہے، حق علی کل مسلم ان یغتسل کل اسبوع مرۃ، کہ ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ ہفتے میں کم از کم 1 مرتبہ غسل کرے. ہر مسلمان پر لازم ہے، چاہے اس پہ غسل فرض نہ بھی ہو. اور کس دن بہتر ہے؟ جمعہ کے دن. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ جمعے کے دن غسل کیا جائے. امام احمد ابن حنبل کا مذہب یہ ہے کہ جمعے کے دن غسل کرنا واجب ہے، صرف سنت نہیں ہے بلکہ واجب ہے. لیکن جمہور کا مذہب یہ ہے کہ سنت عمل ہے. غیر مسلم جب اسلام قبول کرتا ہے تو اس وقت بھی اس کے لیے غسل کرنا سنت ہے. جب ہم مردے کو نہلاتے ہیں تو جو مردے کو نہلائے اس کے لیے بھی خود غسل کرنا افضل ہے، سنت عمل ہے. عید کے دن غسل کرنا سنت عمل ہے. تو یہ وہ تمام مواقع ہیں جن میں غسل کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. غسل کا طریقہ کیا ہے؟ غسل میں 3 چیزیں فرض ہیں. منہ بھر کے قلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا کہ ناک کی جو نرم جگہ ہے یہ اچھی طرح تر ہو جائے، اور پورے جسم پہ 1 مرتبہ پانی بہا دینا کہ جسم میں بال کے برابر جگہ بھی خشک نہ رہے. یہ تو ہے فرض، یعنی یہ کام کسی نے کسی بھی طرح سے کر لیا تو غسل ادا ہو جائے گا، چاہے اس کی نیت غسل کی تھی یا نہیں تھی. کوئی آدمی چلتا ہوا جا رہا ہے، پھسل کے تالاب میں گر گیا، پورے غوطے کھا کے باہر نکلا، قلی کر لے اور ناک میں پانی ڈال لے تو غسل اس کا ادا ہو جائے گا. البتہ چونکہ نیت نہیں تھی لہذا غسل کا ثواب نہیں ملے گا. ثواب نیت کے بغیر نہیں ملتا انسان کو. دلائل اس کے الگ موضوع ہے کہ اس کی دلیل کیا ہے کہ بغیر نیت کے بھی غسل ہو جاتا ہے، لیکن میں نے بتایا دلائل کا سیشن نہیں ہے، اس میں پھر بات لمبی ہو جائے گی. تو یہ تو ہے فرض، پورے جسم پہ پانی بہانا، کلی اور ناک میں پانی. سنت طریقہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غسل کیسے کرتے تھے؟ سنت طریقہ جس پہ جو اختیار کرنا چاہیے وہ طریقہ یہ ہے کہ جب آپ غسل کے لیے بیٹھیں تو سب سے پہلے وہ جگہ دھوئیں جہاں نجاست اور ناپاکی لگی ہوئی ہے. نائٹ فال ہوا، کسی کو احتلام ہوا، تو جہاں جہاں گندگی لگی ہے پہلے اس جگہ کو دھوئیں. استنجا کریں، شرمگاہ کو دھوئیں اچھی طرح. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اس کے بعد ہاتھ دھوئیں اور مکمل وضو کریں جیسے ہم عام حالات میں وضو کرتے ہیں. مکمل وضو کرنے کے بعد دائیں کندھے پہ پانی ڈالا، لیفٹ سائڈ پہ پانی ڈالا. پہلے زمانے میں تو چلو سے غسل ہوتا تھا، ہاتھ دھو لیے تو اب چلو سے پانی لے کے یہاں ڈالا جا رہا ہے، چلو سے پانی لے کے یہاں ڈالا جا رہا ہے، پورے جسم پہ ملا جا رہا ہے، اور چلو سے پانی لے کے 3 دفعہ سر پہ ڈالا جا رہا ہے. تو آج کل چلو ولو تو ہے نہیں، شاور کے نیچے جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو اس میں یہ کہ شاور کھولے اس میں کھڑے ہو جائیں، سارے چلو اس میں خود بخود ہی ہو جائیں گے، پورے جسم پہ پانی بہہ جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ جدید چیزیں نہیں تھیں، شیمپو اور صابن. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیری کے پتوں سے غسل کی ترغیب دیا کرتے تھے. بیری کے پتوں کو اگر پانی میں پکایا جائے تو پانی میں میل کچیل صاف کرنے کی صلاحیت بہت بڑھ جاتی ہے. ہمارے زمانے میں اس تکلف کی ضرورت نہیں ہے، صابن ملتے ہیں اس سے نہا لے آدمی، نہایا کریں. بہرحال کہنے کا مقصد یہ آپ لوگوں سے. تو یہ سنت طریقے سے غسل ہو جائے گا آپ کا. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ سب سے پہلے استنجا کیا، اس کے بعد وضو کر لیا، اس کے بعد غسل کر لیا. اگر کسی نے غسل میں وضو نہیں کیا اور ویسے ہی پورے جسم پہ پانی بہا دیا تو بھی اس کا وضو خود بخود ہو جائے گا. اس غسل سے وہ نماز پڑھ سکتا ہے، کیونکہ بعض لوگ غسل کرنے کے بعد دوبارہ وضو کر رہے ہوتے ہیں. اس کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جب غسل کرتے ہیں تو وضو والے اعضاء تو خود بخود اس میں دھل جاتے ہیں. یہ ہے غسل کا طریقہ. وضو کیسے ٹوٹتا ہے؟ جن چیزوں سے غسل فرض ہوتا ہے ان چیزوں سے وضو تو بہرحال ٹوٹتا ہی ہے. اس کے علاوہ بھی وضو ٹوٹتا ہے. اس سے پچھلے لیکچر میں نے کچھ تفصیل بتائی تھی کہ نجاست جسم سے کہیں سے بھی خارج ہو جائے یا نجاست نکل کے بہہ پڑے
اگر قضائے حاجت کی جگہوں سے نجاست خارج ہوئی ہے تو نظر بھی آ جائے وضو ٹوٹ جائے گا، اور قضائے حاجت کے علاوہ جگہوں سے اگر نجاست خارج ہوئی ہے، خون وغیرہ ہے جیسے، تو جب تک نکل کے بہے گا نہیں تو اس وقت تک وضو نہیں ٹوٹے گا۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ وضو کا طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلے دونوں ہاتھوں کو دھویا جائے، 3 دفعہ کلی کی جائے، مسواک کی جائے، 3 دفعہ ناک میں پانی ڈالا جائے، پھر پورے چہرے کو پیشانی، یہ جو ہے جہاں سے پیشانی ہماری شروع ہو رہی ہے اور تھوڑی کے نیچے، تھوڑی جہاں ختم ہو رہی ہے، اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک 4 اعضاء ہیں وضو میں دھونا فرض ہیں۔ 1 چہرہ، نمبر 2 بازو، نمبر 3 سر کا مسح، چوتھائی سر، اور نمبر 4 پاؤں کو دھونا۔ اس کی دلیل قرآن مجید کی مشہور آیت ہے فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ۔ اللہ فرماتے ہیں ایمان والو، جب نماز کا ارادہ ہو تو اپنے چہروں کو اور اپنے ہاتھوں کو دھو، سر کا مسح کرو اور پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھو۔ دھونے کا حکم ہے قرآن مجید میں۔ البتہ سر کے بارے میں یہ نہیں آئے پورے سر کا مسح کرو، بلکہ آ رہا ہے وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، با کا لفظ ہے، با آتی ہے تبعیض کے لیے کہ سر کے بعض حصے کا مسح۔ اب بعض حصے کا قرآن حدیث میں کہیں تذکرہ نہیں ہے، تو اس میں فقہاء کرام کے اجتہادات ہیں۔ امام شافعی فرماتے ہیں تھوڑا سا بھی ٹچ کر لیا سر کو ہو جائے گا، امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں نہیں، کم از کم 1/4 کا ہونا ضروری ہے۔ سب کے اپنے اپنے دلائل ہیں، ان دلائل میں نہیں جاتا۔ فقہ حنفی کو جو فالو کرنے والے ہیں تو ان کو چاہیے کم از کم 1/4 سر کا مسح، یہ فرض ہونے کے لیے ضروری، مگر سنت کیا ہے؟ پورے سر کا مسح۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ہاتھوں کو بھگو کے پورے سر کا مسح کرتے تھے ایسے، سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اور مسح کے جو یہ ٹیکنیکل طریقے ہیں کہ آپ یوں پہلے انگلی بنائیں، پھر یوں لے کر جائیں، پھر یوں گھما کے لائیں، پھر یوں، یہ ٹیکنیکل طریقے حدیث سے ثابت نہیں۔ مسح کا طریقہ کیا ہے؟ بھیگا ہوا ہاتھ لے کے ایسے پورے سر کو، بس ہو گیا۔ پھر حدیث میں یہ بھی ہے کہ یوں لے جاؤ اور یہ بھی ہے کہ دو واپس بھی لے کر آؤ، دونوں طرح سے ثابت ہے۔ تو ایسے بھی کر سکتے ہیں کہ یوں لے جائیں، اور ایسے بھی کر سکتے ہیں لے کے جائیں اور پھر واپس بھی لے آئیں، دونوں طریقے جائز ہیں، لیکن کم از کم سنت اتنی ہے کہ پورے سر کا مسح ہونا چاہیے۔ بعض لوگوں کو شو مارنے کا شوق ہوتا ہے، اگر وہ واپس لائیں تو بال ان کے خراب ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں یار یہ پھر مسئلہ خراب ہو جائے گا، تو پھر ایسے لوگ صرف یوں ہی لے جائیں کافی ہے۔ افضل تو یہ کہ یوں بھی لے جائیں، یوں بھی لے جائیں، دونوں طرح سے صحیح ہے، بہرحال دونوں حدیث سے ثابت ہیں۔ سمجھ رہے بات کو؟ اور یہاں ایک اہم مسئلہ بتا دوں، قرآن مجید نے پاؤں کو دھونے کا حکم دیا ہے، پاؤں پہ مسح کرنے کا حکم نہیں دیا، اور حدیث میں خفین پر مسح کرنے کا حکم ہے۔ تو قرآن اور حدیث کو فقہاء نے جمع کیا ہے، لہذا وہ موزے جن میں آسانی سے پاؤں دھوئے جا سکتے ہیں ان میں جو غسل کے سلسلے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ آپ کو بتایا تھا کہ جب انسان حالت جنابت میں ہوتا ہے تو کلی کیے بغیر ذکر الہی کرنا مکروہ ہوتا ہے، لیکن یہ ایسا مکروہ نہیں ہے کہ اس میں انسان گناہگار ہو، بہتر ہے کہ کلی کر لی جائے۔ چنانچہ جب آپ باتھ روم میں داخل ہوں تو پہلے کلی کر لیں باہر ہی، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پہلے باتھ روم میں داخل ہوتے ہوئے الٹا قدم رکھیے۔ داخل ہو جانے کے بعد آپ کو بتایا کہ اس کے بعد کوئی کلام نہیں کرنا ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ غسل کا تعلق کلمہ پاک پڑھنے سے ہے، پہلا کلمہ پڑھیں گے تو پاک ہوں گے ورنہ نہیں، یہ بالکل جہالت بھرا خیال ہے۔ باتھ روم میں جانے کے بعد اگر کپڑے پہنے ہوئے ہیں تب بھی ذکر الہی ممنوع ہے، کیونکہ وہ مقام مناسب نہیں ہے، اور کپڑے اتارے ہوئے ہوں تو دو قباحتیں ہو گئیں، ایک تو مقام غیر مناسب ہے ذکر الہی کے لیے، اور دوسرا ستر کھلے ہونے کی حالت میں کلام بلا ضرورت کرنا مکروہ ہوتا ہے۔ تو واش روم میں داخل ہونے کے بعد پھر کوئی ذکر نہیں کریں گے۔ کپڑے اتارنے کے بعد آپ کو بتایا تھا کہ احتیاط کریں کہ کعبۃ اللہ کی طرف نہ رخ ہو نہ پیٹھ ہو، یہی مستحب افضل ہے۔ پیٹھ کرنا، رخ کرنا یہ مکروہ ہوتا ہے، اس لیے ایسے رخ کھڑے ہوں کہ نہ آپ کی پشت کعبۃ اللہ کی جانب ہو نہ آپ کا رخ کعبۃ اللہ کی جانب ہو، ادب اور احترام اسی میں ہے۔ اس کے بعد نیت کریں گے۔ نیت دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں۔ آپ زبان سے کچھ بھی نہیں کہیں گے، بس دل میں ارادہ کر لیں کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر غسل کر رہا ہوں، یا نماز کے قابل ہونے کے لیے غسل کر رہا ہوں، یا جنابت کو اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل پیرا ہوتے ہوئے جنابت کو دور کرنے کے لیے غسل کر رہا ہوں۔ بس دل میں آپ یہ نیت کریں گے تو یہ نیت ہو جائے گی۔ اس کا فائدہ ہی ہوگا کہ اب آپ کا نہانا عبادت میں باقاعدہ شمار ہوگا اور آپ کو ثواب ملے گا۔ اور اگر کوئی بغیر طہارت حاصل کرنے کی نیت کے غسل کر لے گا، طہارت تو پھر بھی حاصل ہو جائے گی، کیونکہ پانی اللہ تعالیٰ نے بنایا ہی ایسا ہے کہ ہم نیت کریں نہ کریں وہ ہماری نجاست کو بہا کر لے جائے گا، چاہے حقیقیہ نجاست ہو چاہے حکمیہ نجاست ہو۔
تو لہٰذا اگر کوئی بغیر نیت کے غسل کرے گا، غسل پھر بھی ہو جائے گا، جنابت پھر بھی دور ہو جائے گی، لیکن اسے ثواب نہیں ملے گا۔ تو حصول ثواب کے لیے نیت کرنا ضروری ہے۔ اس کے بعد اپنے دونوں ہاتھ پونچھوں تک دھوئیں گے۔ اس کے بعد اگر جسم پر کوئی نجاست وغیرہ لگی ہو اس کو دور کریں اور استنجا کی جگہوں کو دھوئیں۔ اس کے بعد نماز کی طرح کا مکمل وضو کر لیں، اور اس وضو کرنے کے اندر غسل کے پہلے 2 فرائض بھی پورے ہو جائیں گے، ایک کلی کرنا اور دوسرا ناک میں پانی چڑھانا۔ اس میں آپ کو بتایا تھا کہ کلی کرنے میں غرغرہ بھی ہوگا، اور ناک میں پانی جب آپ چڑھائیں گے تو خالی وہ ٹچ نہیں کرنا ہے، بلکہ جو نرم ہڈی جہاں تک ہوتی ہے، یعنی سخت ہڈی ناک کی شروع ہوتی ہے، وہاں تک پانی کو سونگ کر اوپر تھوڑا سا چڑھانا، یہ سنت کریمہ ہے، بلکہ یہ غسل کے اندر فرض ہے، وضو کے اندر سنت مؤکدہ ہوتا ہے۔ پہلے کال لیتے ہیں، پھر میں انشاءاللہ یہ طریقہ۔ عورت غسل کے بارے میں جب ایام حیض اس کے مکمل ہو جائے، اب اس کی عادت ہے 7 دن 8 دن 10 دن 4 دن، جب وہ دن مکمل ہو جائیں، تسلی ہو جائے کہ خون بند ہو گیا ہے، اور اس کے لیے یہ طریقہ ہے کہ وہ کپاس اپنے بدن میں رکھ کے چیک کرے کہ اس پہ کوئی داغ تو نہیں لگتا ہے۔ اگر تسلی ہو جائے تو پھر وہ باقاعدہ پہلے اپنے سارے نیچے بدن کو دھوئے گی، پھر اس کے بعد وضو کی طرح وضو کرے گی، پھر اس کے بعد غسل کرے گی، اور بالوں کے جڑوں میں پانی پہنچے گا۔ اگر ایک بال بھی خشک رہ گیا تو غسل نہیں ہوگا۔ اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہمیشہ اس طرح پھرواتے تھے۔ تو کسی ساتھی نے ایک دن حجت کر کے پوچھ لیا کہ حضرت کیا وجہ ہے، آپ کے بال اچھے نہیں تھے؟ انہوں نے فرمایا میرے بال تو بڑے خوبصورت ہیں، لیکن میں نے جب حدیث سنی کہ تحت کل شعرۃ جنابۃ، ہر بال کے نیچے جنابت ہوتی ہے، میں ڈر گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں غسل کروں اور پانی نہ پہنچے۔ تو اس لیے بہتر ہے میں منڈا ڈالتا ہوں، فیشن کرنے سے پہلے وضو تو صحیح ہو، نماز تو صحیح ہو۔ تو اس لیے عورت کو بھی پوری طرح پھر بال نہیں کرنے، بالکل سارے بال پوری طرح دھونے ہوں گے، جوڑے شوڑے جو باندھے ہوئے وہ بھی کھولنے ہوں گے۔ آج کل تو ایک نیا فیشن آ گیا، وہ یہ ہے کہ عورتیں یہ کرتی ہیں جی کہ انہوں نے پلاسٹک کور بنائے ہوئے ہیں، وہ بالوں پہ چڑھا لیتی ہیں، باقی بدن پہ پانی بہا دیتی ہیں، بال اندر بند رہتے ہیں، ان پہ پانی نہیں پڑتا، کیونکہ انہوں نے بیوٹی پارلر سے پیسے خرچ کر کے بالوں کی کٹنگ اور بالوں کی سٹائل بنائے ہوئے ہوتے ہیں۔ اگر وہ دھو ڈالیں تو وہ سٹائل تو گم ہو گیا، لیکن غسل نہیں ہوگا، ہمیشہ حرام میں رہے گی، نہ نماز ہوگی نہ روزہ ہوگا، اور جنابت کی حالت میں رہے گی۔ میری بیٹی پہلے مسلمان عورتیں تو وہ تھی جنہوں نے اپنے بچوں کو بغیر وضو کیے کبھی دودھ بھی نہیں پلایا، بغیر وضو کیے کبھی کھانا بھی نہیں پکایا۔ اس گھر میں پھر برکت تھی، انہی گھروں میں لوگ پیدا ہوئے جو عالم بنے، جو مجتہد بنے، جو بڑے بڑے ولی پیدا ہوئے۔ اب یہ ہے کہ آپ نے اپنے بچوں کو سلانے کے لیے فلمی گانے سنانے ہیں تو وہ بھی ایکٹر بنیں گے، کریکٹر بنیں گے، عالم تو نہیں بنیں گے۔ اب آپ کی مرضی ہے جو بنا۔ بھائی یہ تھی ہماری ویڈیو، ایسی اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، شیئر کیجیے۔ السلام علیکم۔